بسم الله الرحمن الرحيم وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. محترم سامعین، آج اس مقدس رات میں جو ممکن ہے کہ لیلۃ القدر ہو، یہ آخری عشرے کی دوسری طاق ہے، اور لیلۃ القدر آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں کسی نہ کسی ایک رات کو ہوتی ہے۔ پہلی رات 21 تھی، آج 23 ہے، باقی 3 رات اور رہ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر نصیب فرمائے۔ لیکن آج جو آپ حضرات کے سامنے ہمیں رکھنا ہے اوقاف کی طرف سے جو موضوع مقرر کیا گیا اس مقدس مقام، مقدس مہینے، مقدس رات میں، وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ ہم میں سے ہر مسلمان زکوٰۃ جانتا ہے، زکوٰۃ کا معنی سمجھتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسلام کے 5 ارکان رکھے ہیں، ان میں دوسرا رکن زکوٰۃ کا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصیام رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ یہ 5 ارکان بتائے گئے ہیں۔ پہلا ارکان ہے شہادتین کا اقرار، دوسرا نماز، اور تیسری زکوٰۃ، تیسرا رکن زکوٰۃ ہے، چوتھا روزہ، اور 5واں جو ہے وہ حج بیت اللہ ہے، جو انسان حج بیت اللہ کی استطاعت اور طاقت رکھتا ہو۔ یہ ارکان 5 میں سے ہے، اس کا انکار انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے مومن اس کو قرار دیا جو شہادتین کے بعد اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ کا اہتمام کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے انتقال کر جانے کے بعد جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فوراً جہاد کیا، اور یہاں تک فرمایا واللہ لو منعونی عقالا، زکوٰۃ تو بہت دور کی چیز ہے، اللہ کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں اگر کوئی انسان نبی علیہ السلام کے زمانے میں جانور اپنا اونٹ زکوٰۃ میں دیتا تھا تو رسی کے ساتھ دیتا تھا زکوٰۃ میں۔ آج اگر وہ زکوٰۃ دے اور رسی نہیں دے گا تو اس پر بھی ہم ان سے قتال کریں گے۔ اور واقعی صدیق اکبر نے سب سے پہلا جہاد جو کیا
منکرین زکوٰۃ سے۔ یہ زکوٰۃ اسلام کا ایسا ہی رکن ہے جیسے نماز رکن ہے۔ جیسے نماز کا ترک کر دینا کفر سمجھا جاتا ہے، ایسے قصدن زکوٰۃ کا ترک کر دینا بھی کفر تک انسان کو پہنچاتا ہے۔ آج اس مجلس میں زکوٰۃ ہی کے متعلق کچھ باتیں ہوں گی، لیکن ہمیں اچھی طرح سے اندازہ ہے اور آپ لوگ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، زکوٰۃ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ایک دن میں اس کو پورا بیان کر دینا یہ بہت ہی مشکل ہے، لیکن پھر بھی اختصار کے ساتھ زکوٰۃ کے کچھ مسائل ہم آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے۔ جب آپ حضرات نے سمجھ لیا کہ زکوٰۃ کے 5 ارکان ہیں، ان میں سے ایک رکن زکوٰۃ ہے، تو ہم شروع کرتے ہیں اس بات سے کہ آئیں زکوٰۃ کن پر واجب ہے؟ زکوٰۃ کن پر واجب ہے؟ تو زکوٰۃ واجب ہے مسلمان پر، کافر پر کوئی زکوٰۃ واجب نہیں۔ مسلمان ہو اور صاحب نصاب ہو، مسلمان ہو اور صاحب نصاب ہو۔ مسلمان ہو اور صاحب نصاب میں نے اس لیے شرط رکھ دیا ہے کہ انسان اگر یتیم بھی ہوگا، نابالغ بھی ہوگا اور اس کے پاس مال ہے تو زکوٰۃ سے اس کو آزاد نہیں رکھا جائے گا، اس سے زکوٰۃ لی جائے گی، اور اس کا جو ولی امر ہوگا، جو سرپرست ہوگا، اس کی ذمہ داری کو زکوٰۃ ادا کرے۔ زکوٰۃ کا تعلق انسان کی ملکیت سے ہے اور مال سے ہے، چھوٹے بڑے سے نہیں ہے۔ تو 5 قسم کے اموال ہیں جن پر زکوٰۃ ہے، اور یہ 5 قسم کے اموال ہیں جن میں زکوٰۃ واجب ہوتی۔ ان 5 قسم کے علاوہ اور کوئی مال نہیں ہے جس میں زکوٰۃ واجب ہو۔ یہ بات اس لیے ہم آپ کو بتا دے رہے ہیں کہ ہمارے ہاں بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ انسان زکوٰۃ، اس کے سامنے زکوٰۃ کا وقت آتا ہے، سوچتا ہے 3 گاڑیاں استعمال کی ہیں، 3 اسکوٹر ہیں اور 5 ہمارے گھر ہیں، 1 میں رہتے ہیں، 2 بند پڑے ہیں۔ اب سب کا وہ حساب لگاتا ہے زکوٰۃ کا۔ کیوں؟ یہ ساری پریشانی اس لیے لے رہا ہے، اسے معلوم نہیں کہ ہاں اس گاڑیوں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ سمجھ گئے نا؟ معلوم نہ ہونے کی بنا پر بڑے مشکلات میں۔ ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے، ایک صاحب یہی کہنے لگے ہمارے ہاں تو زکوٰۃ کا بڑا اہتمام ہوتا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا ہمارے ہاں مولوی صاحب رمضان زکوٰۃ نکالنے کی باری آتی تو گھر کے برتن، گھر کے بستر، یہاں تک کہ جتنے جوتے چپل بھی ہیں سب کی قیمت نکال کے بتاتے ہیں کہ تمہارے اوپر اتنی زکوٰۃ ہے۔ میں نے کہا وہ مولوی نہیں رہا ہوگا بھائی، سمجھ گئے نا؟ مولوی ہوتا تو کہتا جوتے چپل میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اتنی بڑی غلط فہمی انسان کو ہو جائے کہ کھانے پینے کے برتن اور بستر کا بھی حساب لگاتا ہے، یہ صرف اس بنا پر اسے معلوم نہیں کہ ہاں زکوٰۃ کن چیزوں میں ہے۔ تو پہلی چیز اچھی طرح سے یاد رکھ لو دوستو کہ صرف 5 چیزیں ہیں، 5 قسم کے مال ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہے۔ ان کے علاوہ آپ کے پاس کتنا بھی مال ہو سکتا ہے کہ آپ کی کرسی جو ہو، ابھی پچھلے جمعے کو ایک صاحب کہنے لگے کہ ایک صاحب کے گھر میں گئے تو جوتے کو صاف کر رہے تھے، جوتا صاف کرے، بیٹا صاف کیا، بیوی صاف کی، بھائی صاف کیا۔ کیوں ڈاٹا؟ ہم نے پوچھا تو کہا کہ یہ 3.5 لاکھ کا جوتا ہمارا ہے۔ کتنا ہے؟ 3.5 لاکھ کا یہ جوتا ہمارا ہے۔ اس لیے کیوں اتنا مہنگا؟ ہائی فائی لوگوں کے ساتھ ملنا پڑتا ہے تو جوتے وغیرہ بھی دیکھتے ہیں کتنا ہائی فائی جوتا پہنا ہوا ہے، ورنہ کام نہیں ملتا کمپنی سے وغیرہ۔ یعنی انسان سوچے اتنا قیمتی 3 کروڑ کا بھی جوتا ہو تو جوتا ایسی چیز رہیں گی جس پر کیا نکالی جائے؟ وہ زکوٰۃ۔ آپ نے اسراف کیا، فضول خرچی کیا، سب اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ لیکن جہاں تک معاملہ زکوٰۃ کا ہے، زکوٰۃ کی چیزیں محدود ہیں، انہی سے زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ آپ کے بستر بھی کتنا قیمتی ہو، گاڑی آپ کی کتنی قیمتی ہو، جوتے چپل اور آپ کے لباس کتنی قیمتی ہوں، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ آپ کا اور رب کا معاملہ ہے۔ اگر ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے تو اللہ کو جواب دیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری مقصود ہے تو اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے۔ لیکن زکوٰۃ کا جہاں تک معاملہ ہے ان چیزوں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ صرف 5 قسم کے اموال میں ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز، پہلا مال جس کے اندر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ ہے، کہا جاتا ہے نقدین۔ کیا کہا جاتا ہے؟ نقدین، نقود۔ نقدین کیا چیز ہے؟
5 قسم کے اموال میں جو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے ان میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نقدین. نقدین کہا جاتا ہے سونا اور چاندی کو. اسلام جب آیا، زکوٰۃ نبی علیہ السلام پر جب اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے احکام نازل کیے اور زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا تو اس وقت عربوں میں تقریباً دنیا میں 2 ہی سکے چلتے تھے، 2 ہی چیزیں مال کی قیمت جو ثمن جو کہا جاتا وہ صرف 2 چیزیں کسی کی بنتی تھی، ایک تو سونا اور دوسرے چاندی. سونا اور چاندی. اب اسی سونے اور چاندی کو کوئی درہم نام رکھتا، کوئی دینار نام رکھتا، کوئی پیسہ رکھتا، کوئی اشرفی رکھتا. مختلف علاقوں میں اس کے نام ہوتے تھے، لیکن سکے اصل میں سونے اور چاندی کے ہوتے تھے. نبی علیہ السلام کے زمانے میں 2 سکے چل رہے تھے جب زکوٰۃ فرض کی گئی. ایک کا نام تھا درہم اور دوسرے کا نام تھا دینار. درہم چاندی کا ہوتا تھا اور دینار سونے کا ہوا کرتا تھا. درہم اور دینار یہ 2 سکے ہوتے تھے، درہم چاندی کا اور دینار سونے کا ہوتا تھا. نبی علیہ السلام نے من جانب اللہ اس وقت جو آپ نے نصاب مقرر کیا تھا وہ یہ کہ 200 درہم اگر کسی کے پاس ہیں اور اس پر سال گزر جائے گا تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. 40واں حصہ اس کی زکوٰۃ میں ادا کیا جائے گا. یعنی 200 درہم کو، آپ کے پاس 200 درہم ہیں اور اس پر پورا سال گزر گیا تو سال گزر جانے کے بعد آپ اس کو 40 حصوں میں تقسیم کر 40 حصوں میں 200 درہم کو 40 حصوں میں تقسیم کر دینے کے بعد ایک حصہ آپ غریبوں میں زکوٰۃ تقسیم کر دیں اور باقی 39 حصہ آپ کا ہوا کرتا تھا. آپ نے یہ نصاب بتایا تھا. اسی طرح سے دینار جو ہوتا تھا وہ سونے کا سکہ ہوتا تھا، سونے کا. نبی علیہ السلام نے اس پر جو زکوٰۃ فرض قرار دی تو کہا جاتا ہے تقریباً 19 دینار. کتنے؟ 19 دینار یا زیادہ بعض روایتوں میں 20 تک کی بات آتی ہے، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے 19 19.5 یا زیادہ 20 دینار اگر کسی کے پاس کیش رہتا تھا تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی تھی. اگر کم ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں. اب اس کے زکوٰۃ کیسے زکوٰۃ نکالنے کا کیا طریقہ تھا؟ اس دینار کو 19 یا 20 دینار کو آپ 40 حصوں میں تقسیم کر دیں اور 40 حصوں میں تقسیم کر دینے کے بعد 40واں حصہ زکوٰۃ میں دے دیں اور 39 حصہ آپ کے لیے وہ مال پاک ہو گیا زکوٰۃ سے. وہ آپ کا اپنا حق ہے، استعمال کریں. جو چاہیں اس کو تجارت کاروبار جہاں چاہیں آپ استعمال کریں، شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے. ان کو کہا جاتا ہے، انہی سونے اور چاندی کو کیا کہا جاتا ہے؟ نقدین، یعنی 2 نقدی چیزیں سونا اور چاندی. نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ جو درہم و دینار تھا، جب اسلام ہمارے ہاں آیا، عرب سے باہر گیا اور مسلمانوں کو اب زکوٰۃ نکالنے کی نوبت آئی تو اس وقت نبی علیہ السلام یا آپ کے حجاز، اس وقت حجاز کے اعتبار کس کا؟ حجاز، کیونکہ بہت سارے جو وزن تھے یا ناپنے کی چیزیں تھیں اس میں حجاز اور عراق ان دونوں کے پیمانے میں کبھی فرق ہوتا تھا، حجاز اور عراق. تو اسی لیے حدیثوں میں آپ دیکھیں گے یا فقہا کہیں گے حجازی یا عراقی. پھر یہ جو درہم ہوتا تھا، حجازی درہم جو ہوتا تھا، چونکہ نبی علیہ السلام حجاز میں تھے
نصاب مقرر کیا حجاز میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی اور قولی طور پر لوگوں کو بیان کیا، بتایا کہ بھائی اس کا اتنا سونا اتنا چاندی زکوٰۃ نکالی جائے۔ لیکن یہی اسلام چلتے ہوئے جب ہمارے یہاں آیا یا حجاز سے باہر گیا اور عرب سے تجاوز کر کے عجم میں پہنچا، تو وہاں کے مسلمانوں نے اس وقت حجاز کے اندر یا مدینہ کہیں یا حجاز کہیں، وہاں حجازی 200 درہم جو تھے، حجازی 200 درہم جو تھے اس کو حساب لگایا تو معلوم پڑا کہ تقریباً 52.5 تولہ، کتنا؟ نبی علیہ السلام کے زمانے کا جو 200 درہم ہوا کرتا تھا چاندی کا، اگر اس کو ہمارے ہاں جو سکہ چل رہا تھا یا چاندی چل رہی تھی اس کو حساب لگایا جائے تو 52.5 تولہ چاندی کے 200 درہم بن جاتے تھے حجاز کے۔ تو ہمارے ہاں نصاب کیا مقرر کیا؟ درہم اور دینار نہیں بلکہ 52.5 تولہ چاندی۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں سونا جو تھا، سونے کے سکے دینار 19 یا 20 دینار پہ زکوٰۃ فرض تھی۔ اب اس 19 یا 20 دینار کو جب اپنے ہاں ہند میں اسلام آیا اور وہاں اس کو حساب لگایا علماء نے، تو پتہ یہ چلا کہ تقریباً 7.5 تولہ سونا، 7.5 تولہ سونا جو ہوتا ہے، 7.5 تولہ سونے میں 19 یا 19.5 دینار جو حجاز کے ہیں اتنے میں وہ بن جاتے ہیں۔ اس وقت باقاعدہ حساب لگایا، تب سے ہمارے یہاں کا حساب یہ چلا آ رہا ہے اور اسی پر علماء نے اپنے مسائل بیان کرنے کا دار و مدار رکھا ہے۔ تو پہلا مال جس میں زکوٰۃ واجب ہوتی کیا؟ سونا اور چاندی۔ سونا اور چاندی پرانے زمانے میں جو ہوتا تھا وہ 2 طرح کے ہوتے تھے، ایک سکے کے، بلکہ 3 شکلیں تھیں، 3 شکلوں میں ہوتے تھے۔ ایک تو سکے ڈھلے جاتے تھے، درہم اور دینار یہ سکے کے شکل میں ہوتے تھے۔ نمبر 2 زیورات کے شکل میں ہوتے تھے۔ نمبر 3 بسکٹ کے شکل میں ہوتے تھے۔ یہ 3 قسم کے زیورات ہوتے تھے، سونے چاندی ہوتے تھے۔ چاندی کا سکہ بھی ہوتا، چاندی کے زیورات بھی ہوتے، اور چاندی جو ہے ویسے بھی باقی رہتی۔ اسی طرح سے سونے کے سکے بھی ہوتے تھے جس کو دینار کہا جاتا تھا، زیورات بھی ہوا کرتے تھے، اور سونے کے بسکٹ بھی، بلکہ کچے پکے سب ہوتے تھے، سمجھے، سب ہوتے تھے۔ تو اس لیے زکوٰۃ کے نکالنے میں اس زمانے میں جو سکے کی شکل میں رہتے ان کی بھی زکوٰۃ نکالی جاتی، اور جو بسکٹ کے شکل میں رہتے ان کا بھی نصاب وہی تھا۔ نصاب دونوں کا ایک ہی تھا، فرق یہ ہوتا تھا کہ ایک سکے کی شکل میں، دوسرا زیورات کی شکل میں۔ تو چاہے زیورات کی شکل میں ہو یا سکے کے شکل میں ہو یا بسکٹ کے شکل میں ہوتی تھی یہ دونوں چیزیں، بہرحال 2.5% 40ویں حصے کا خیال رکھا جاتا تھا۔ پورے چیزوں کو 40 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ زکوٰۃ میں نکالا گیا اور باقی 39 حصے جو ہے اپنے پاس رکھ لیے گئے۔ لیکن اب دنیا میں ترقی ہوتے ہوتے اب سکے لے کر کے درہم اور دینار کے بہت بھاری پڑتا تھا، تو اب دنیا ترقی کی، تو اب جو ہے سونے اور چاندی کے سکے کے بجائے اب وہ بسکٹ یا زیورات کی شکل میں رہے، لیکن یہ کیچ جو آتا ہے جس کو اصل میں نقدی کہا جاتا ہے، کیچ، وہ اصل میں اب پیپر کی شکل میں آ گیا۔ ایک معمولی سا پیپر ہوتا ہے، وہ بھی کہیں کسی ملک کے بہت 3rd کلاس کے، کسی کے بڑے ہائی کلاس کے، ہر ملک اپنے حساب سے رکھتا ہے۔ اب یہ ہمارے پاس اصل میں جو آیا، آج زکوٰۃ کا مسئلہ جب آتا ہے تو
سونے چاندی کے بسکٹ، سونے چاندی کے زیورات کے ساتھ ساتھ یہ قیچ کا بھی مسئلہ آتا ہے. یہ ہمارے اور آپ کے یہاں جو قیچ چلتا ہے یہ اسی سونا چاندی جو نقدی ہوتا تھا اسی کی ایک رسید کی شکل میں ہوتی ہے. آپ کے پاس جیب میں 1000 درہم کا اگر نوٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اتنے سونے کے مالک ہیں، اتنے سونے کے مالک. ابھی حساب لگائیں گے تو بتا دے گا کہ آپ کتنے تولے کے یا کتنے گرام کے سونے کے مالک ہیں. یہ آپ کے پاس یہ رسید قسم کی ہے. آج ہمارے پاس زکوٰۃ نکالنے کے لیے سونے چاندی کے ساتھ ساتھ سونے چاندی کی رسیدیں بھی ہمارے پاس آ گئی ہیں. کیا؟ جو نقدی کی شکل میں ہے، کیش. اب ان کی زکوٰۃ کیسے نکالی جائے؟ جب کیش کی شکل میں آیا تو یہ کہا گیا کہ 2.5%، کس نے 40واں حصہ نکالا ہے. جو سونے اور چاندی کا نصاب ہے، سونے اور چاندی کا نصاب کہ اتنا سونا یا اتنا چاندی ہے، تب آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے 40واں. وہی نصاب اصل میں کیش کا بھی رکھا جائے گا اور اتنی ہی زکوٰۃ کیش کی نکالی جائے گی جتنا سونے اور چاندی کی، 40واں حصہ. لیکن اگر آپ کے پاس 100 روپیہ ہے، اب اس کا 40واں حصہ نکلتا ہے تو 2.5 40 بنتے ہیں. ایک 40، دوسرا 40 80 ہوا، باقی کتنا بچا؟ 20. تو اب آپ کو ہونا چاہیے کہ کتنا نکالے؟ ایک 40واں اس کا نکالے، ایک 40واں اس کا نکالا اور ہاف اس کا نکالے. اور اگر پورے 100 کا حساب کیا گیا تو کیا 2.5%. وہ جو 2.5% بن گیا ہے وہی اصل میں 40ویں حصے کا مطلب ہے. یہ ہے اصل میں میرے بھائیو سونے اور چاندی اور یہ کیش جو ہمارے پاس ہے اس کی زکوٰۃ کا. زکوٰۃ کے واجب اور فرض ہونے کی میں نے کہا 2 شرطیں ہیں، یاد رکھیں. نمبر 1، نقدین میں جو کیش کی ہم زکوٰۃ نکالیں گے سونے چاندی کی، اس کی زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ آپ صاحب نصاب ہوں اور دوسری شرط ہے حولان حول. 2 شرطیں ہیں، حولان حول اور آپ صاحب نصاب ہوں. صاحب نصاب ہونے کا مطلب میں نے بتایا یہ ہے کہ آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا 52.5 تولہ چاندی کی کیش ہو، آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا اس کے قیمت کی آپ کے پاس کیش ہو، پیسہ ہو. اب آپ صاحب نصاب ہو گئے، بشرطے کی ہو سکتا ہے آج ماشاءاللہ آپ کے پاس آ گیا 10 تولہ سونا آ گیا، 10 تولہ سونا آ گیا، لیکن 2-4 مہینے کے بعد وہ ختم ہو گیا. ابھی آپ کے صاحب نصاب ہو جانے کے بعد بھی آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں جب تک کہ دوسری شرط نہ پائی جائے. دوسری شرط کیا ہے؟ حولان حول. حولان حول، حول کے معنی یعنی اس پر سال جائے. آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا رمضان میں، پچھلے رمضان میں آیا اور اے رمضان آ گیا، آپ کے پاس وہ سونا ویسے موجود ہے. اگر آپ 11 مہینے ہو رہا تھا، 12 مہینے سال پورا ہونے کے پہلے وہ خرچ ہو گیا تو نصاب ختم ہو گیا، آپ کے پاس رہ نہیں گیا. آپ کے پاس 10 تولے تھے پچھلے رمضان میں آپ نے خریدا، لیکن آج بھی سونا ہے، لیکن 5 تولہ سونا آپ نے شعبان میں ضرورت پڑی بیچ دیا، باقی کتنا رہ گیا؟ 5. اب آپ کے پاس آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. کیوں؟ آپ سال پورا ہونے کے پہلے آپ کا مال صاحب نصاب تو ہوئے لیکن سال آپ کا پورا نہ ہو سکا. تو اس لیے دونوں شرطیں یاد رکھیں، ایک تو ہے صاحب نصاب ہونا اور نمبر 2 حولان حول یعنی اس پر 1 سال گزر جائے اور آپ کی ضروریات سے وہ بچا ہوا ہو. کیا ہو؟ ضروریات سے وہ بچا ہوا ہو. زکوٰۃ کہا گیا جو آج تو ذرا ترقی کریں نا، اب تولہ لوگ نہیں سمجھتے. تولہ سمجھتے ہیں؟ ماشاءاللہ نصیب والے ہو، تولہ سمجھتے ہو نصیب والے.
80 دینار جو ہوتا تھا اس کا حساب لوگوں نے لگایا ہے 85 گرام. کتنا؟ 85 گرام. تو اگر تولہ نہ سمجھے تو کتنا سونا ہونا چاہیے؟ 85 گرام آپ کے پاس. 85 گرام ہو اور سال اس پر گزر جائے. اسی طرح سے چاندی کا معاملہ جو ہے اس زمانے میں 200 دینار ہوتے تھے. 200 دینار چاندی کے جو حجازی ہوتے تھے ان کا وزن رکھا گرام کے اعتبار سے 52.5 تولہ، تولے کے حساب سے 52.5 تولہ. لیکن اگر گرام کا حساب لگایا گیا تو تقریباً 595 یعنی تقریباً 600 گرام. تقریباً 605 کم 600 گرام یہ ہوتا ہے. اب اگر آپ نے یہ زکوٰۃ فرض ہو گئی پھر بھی زکوٰۃ نہ نکالے، زکوٰۃ کی فریضیت واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ نہ نکالے تو بہت ساری وعید ہے. اللہ نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة، جو لوگ سونا اور چاندی، سورۃ التوبہ کیا، جن پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے وہ بچا کر کے رکھتے ہیں، اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، تو قیامت کے دن سونے اور چاندی کو تپا کر کے جہنم کی آگ میں گرم کر کے خوب جب سرخ ہو جائے گا تو اسی سے ان فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان کے بدن سے کو اس سے داغا جائے گا اور کہے گا لو یہ وہ تمہارا مال ہے جس کو تم جمع کیے تھے لیکن زکوٰۃ نہیں نکالے. اس لیے زکوٰۃ نکالنے میں کوئی کوتاہی نہ ہو. صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن، اللہ اکبر، قیامت کے دن آدمی کا جو مال ہوتا ہے کنز جس کی زکوٰۃ نہیں نکالتا، ایک نہایت خطرناک اژدہے کی شکل میں ہوگا، اور اژدہا حشر کے میدان اس کے بدن میں اپنے آپ اس کے بدن کو لپیٹے گا، پورے بدن کو جکڑ لے گا اور اپنا سر اس طرح سے اوپر اٹھائے گا، زور سے ڈسے گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک انا کنزک انا مالک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں جس کی تو نے زکوٰۃ نہیں نکالا تھا. تو اس لیے یہ نقدین یا سونے چاندی کی زکوٰۃ نکالنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اب یہاں ایک چیز اور ہے، سونے چاندی کے جو زیورات ہیں خصوصاً استعمال کے یا بنے ہوئے، کیا ان کی بھی زکوٰۃ نکالی جائے؟ تو سونے چاندی کی زکوٰۃ کا جہاں تک معاملہ ہے اس میں ائمہ کا اختلاف ہے. امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کہتے ہیں جو استعمال کے ہیں یا بنے ہوئے زیورات کی شکل میں ہیں، چاہے چھوٹے زیورات ہوں یا بڑے، روزانہ کے استعمال میں ہو یا کبھی کبھار کے، کہا جاتا ہے یہ تینوں ائمہ کہتے ہیں ان میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، ان زیورات میں زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نہیں، جس طرح سے سونے چاندی کے کیش میں ہے، بسکٹ میں ہیں، ویسے ہی بنے ہوئے زیورات بھی اگر نصاب کو پہنچ جائیں تو ان پر زکوٰۃ واجب ہے، اور زکوٰۃ نہیں نکالا تو انسان مجرم ہوگا، تارک زکوٰۃ سمجھا جائے گا. اس اختلاف میں علماء دو طرف ہو گئے ہیں. لیکن ابھی دور حاضر میں 3 عالم ہمارے بہت بڑے گزرے ہوئے ہیں. ایک تو ہیں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، اور تیسرے علامہ عثیمین. ان تمام علماء کرام جو اس وقت جبل العلم کہا جا سکتا ہے اور درجے اجتہاد پر فائز تھے، ان تینوں علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ استعمال والے جو زیورات ہیں ان کی بھی زکوٰۃ نکال دینی چاہیے. ہمارے حافظ عبداللہ روپڑی رحمۃ اللہ علیہ جو لاہور کے تھے، سب سے اچھی بات ہمیں ان کی لگی، وہ اپنے فتاوے کے اندر بہت پیاری بات کہتے ہیں اس اختلاف کو مد نظر رکھتے ہوئے 3 اماموں نے کہا نہیں ہے، ایک امام کہتے جائز ہیں. اگر اس سب کو رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو احتیاط کس میں ہے؟ اگر واجب نہ بھی ہو تو بہرحال نکال دینے میں احتیاط ہے اور غریبوں کا
فائدہ ہے. اس لیے حافظ عبداللہ روپڑی رحمۃ اللہ علیہ جن کو مجتہد وقت کہا جاتا تھا، کہا جاتا تھا، وہ بھی یہی فتویٰ دیا کرتے تھے. اس لیے بہرحال حتی الامکان کوشش کرو ہر اختلاف سے بچتے ہوئے اس کی زکوٰۃ نکال دی جائے، ائمہ کا اپنا اختلاف اپنی جگہ پر رہ جائے. یہ دو چیزیں ہو گئیں. ایک چیز 4 چیزوں میں سے 5 چیزوں میں سے پہلی چیز. نمبر 2 وہ چیزیں، وہ مال جس میں زکوٰۃ واجب ہے دوستو، وہ ہے تجارت کا سامان. تجارت کیا چیز ہے؟ اب وہ کسی بھی چیز کی تیل ہے لیکن جائز چیز. ایسا نہیں میں نے کہا کسی بھی چیز تو لوگ کہیں بس نہیں، ہر جائز مباح تجارت. تجارت کا جو سامان ہے اس میں زکوٰۃ کا مسئلہ ہے. تو تقریباً جمہور علماء اس بات کے قائل ہیں، جمہور علماء اس بات کے قائل ہیں کہ تجارت والا مال جو ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے. کیوں؟ تجارت ہے کس سے؟ مٹی سے تو نہیں کی جاتی. تجارت جو ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے؟ جب بھی ہوتی ہے، آج بڑی مثل مشہور کہتے پیسہ پیسہ کھینچتا ہے. اس کا مطلب آپ کی پوری تجارت کا دار و مدار کس پر ہے؟ پیسے پر ہے. سمجھ، اگر یہ پیسہ نہ ہوتا تو آپ کی تجارت نہ چلتی. تو تمام اکثر یعنی سمجھے جمہور علماء اسی بات کے قائل ہیں کہ تجارتی مال میں جو مال تجارت کی نیت سے خریدا گیا ہو، جس کی آپ تجارت کر رہے ہیں، اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی. یہاں تک کہ وہ اگر کپڑے پر کوئی زکوٰۃ نہیں، لیکن اگر آپ کپڑے کی تجارت کر رہے ہیں، یہ ہمارے سامنے اتنے آلات رکھے ہیں، لاؤڈ اسپیکر ہے، یہ ہے وہ ہے، اور آج کی سب سے بڑی تجارت تو یہ ہے. سب سے بڑی تجارت ہے. ہر چیز کی دکان ڈھونڈنی پڑتی ہے لیکن اس کی دکان ڈھونڈنی نہیں پڑتی. جس چیز کی بھی آپ تجارت کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، اس کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. یہ جمہور اہل علم کا خیال ہے. اس سلسلے میں سب سے بڑا استدلال ان اہل علم کا یا جمہور کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنفِقُوا تم خرچ کرو اپنے اس مال سے جو تم کماتے ہو اپنے کسب سے. مَا کَسَبْتُمْ مِن طَیِّبَاتِ مَا کَسَبْتُمْ، اپنا وہ پاکیزہ مال، وہ پاکیزہ مال جو تم کما رہے ہو، اس سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو. یہ ایک آیت ہے. اس آیت کے علاوہ حضرت سمرہ ابن جندب اور بعض حضرات صحابہ کرام کی حدیث سے کہتے ہیں کہ ہم لوگ جس ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ تجارت کے لیے جو سامان ہم لوگ خریدتے ہیں، جس سامان کی تجارت کرتے ہیں، اس سامان کی زکوٰۃ بھی ادا کریں. ان احادیث پر بعض محدثین کا کلام ہے، جس میں نواب صدیق حسن خان بھوپالی تھے، علامہ البانی تھے، اور بہت کچھ علماء ایسے ملتے ہیں جو بڑے عالم ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی حدیث جب صحیح نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے، چونکہ ان حدیثوں پر ان کو کلام تھا. لیکن جمہور اہل علم کا خیال یہی ہے کہ تجارت والا جو سامان ہے، جس کی آپ بزنس کرتے ہیں، اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی. وہ سامان جائز تجارت کا ہو، کوئی بھی ہو، لوہا، لکڑ، کپڑے یا اس طرح سے یہ سارے آلات جو دیکھ رہے ہیں. یہاں تک ایک انسان کے بعد اگر یہ قالین کا کاروبار چلا، اس کی تجارت کا ہے تو اس کی بھی وہ زکوٰۃ نکالے گا. جمہور اہل علم کا یہی قول ہے. لیکن کیسے زکوٰۃ نکالے گا؟ ان کی زکوٰۃ کیسے نکالے گا؟ کیا ہر مہینے کے ہر سال میں ایک مرتبہ؟ تو ان کی بھی زکوٰۃ ویسے ہی نکالی جائے گی جیسے آپ کیش کی نکالتے ہیں. یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کی زکوٰۃ نکالتے ہیں تو اس کا 40واں حصہ سال مکمل ہونے کے بعد کتنا قرضہ ہے اس کو ختم کرنے کے بعد جو آپ کا بچ رہا ہے یا آپ کا جو منافع ہوا ہے، اگر آپ دینا چاہیں تو 40واں حصہ نکال کے دیں، 10-20 غریب کو بھیج دیں، قالین بیچارہ بچھا لے گا.
اگر یہ نہیں کر سکتے، سامان نہیں نکال سکتے، تو اس کو قیمت آپ نکالیں، قیمت نکالیں، اور قیمت جب نکالیں گے تو قیمت کا 40واں حصہ یعنی 2.5% نکالنا پڑے گا، یہ ضرورت ہے۔ لیکن ایک شرط ہے، ایک شرط ہے، اور اس میں لوگ بہت زیادہ الجھ جاتے ہیں۔ ہم نے ایک مکان میں رہتے ہیں، ابھی پاکستان میں ایک مکان اور بنا لیا ہے، ایسے کس لیے بنا لیے ہیں؟ نہیں، بھی کچھ فیصلہ تو نہیں کیا ہے، بس پیسے ہاتھ میں آئے بنا لیا، اب ہوگا تو آگے دیکھیں گے، کوئی ضرورت پڑے گی بیچ ڈالیں گے، یا بچے بڑے الگ ہوں گے تو کسی بچے کو اس میں ٹرانسفر کر دیں گے، دنیا بھر کی باتیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی لاکھوں رقم لگی ہوئی ہے، لیکن اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ ابھی تجارت کا فیصلہ آپ نے نہیں کیا۔ تجارت کے مال میں زکوٰۃ ہوگی، اس کی شرط ہے کہ واقعی وہ تجارت کی نیت آپ نے کر لیا ہو، آپ نے بالکل طے کر لیا ہے کہ ہاں یہ مال ہم تجارت کے لیے خریدیں گے۔ یا یوں سمجھیں آپ کا ریئل اسٹیٹ ہے، آپ کی گاڑیوں کا کاروبار ہے، آپ جو بھی گاڑی خریدتے ہیں اس کو بیچنے ہی کی نیت سے خریدتے۔ کوئی گاڑی ایسی نہیں شو روم میں کھڑی کرتے، رکھ تو لیا ہے لیکن بعد میں دیکھیں گے کہ بیچیں گے یا استعمال کریں گے یا کسی کو گفٹ دے، ابھی کچھ نہیں فیصلہ کیا۔ وہاں جو کار آپ نے لیا ہے، کھڑی کر رکھا ہے، وہ تجارت ہی کی نیت سے، اس کی زکوٰۃ تو آپ کو نکالنی پڑے گی۔ لیکن ماشاءاللہ ہمارے سیٹھ صاحب گزر رہے تھے، ایک شو روم میں بڑی اچھی گاڑی لگی، انہوں نے گاڑی خرید تو لیا لیکن لاگے کھڑی کر دیا، کھڑی کر دیا اور کیش لیا، لاکھوں روپیہ اس پر خرچ کر دیا، لیکن انہوں نے بھی یہ فیصلہ نہیں کیا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ کبھی یہ ہے کبھی پارٹی میں جانا ہوگا تو نئی کار لے کے جائیں گے، ہو سکتا ہے کہیں باہر جانا ہو تب استعمال کریں گے، پرانی چھوڑ دیں گے نہیں۔ جو آپ ابھی مذبذب ہیں اس لیے آپ کی وہ چیز ہے تو لیکن اس کی زکوٰۃ نہیں۔ کیوں؟ ابھی وہ تجارت کا مال نہیں بنا، ابھی جو مال آپ نے بنایا ہے وہ مال تجارت والا ہے ہی نہیں ہے، وہ تو لوہے لکڑ ہے، ٹائر ہے، 2-4 پائپ لگے ہوئے، اس میں ہے کیا؟ نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ کیچ ہے، نہ کچھ ہے، وہ سمجھ گئے نا؟ وہ تو لوہا لکڑ ہے، اس کی کوئی زکوٰۃ والا مال نہیں ہے۔ لیکن اگر وہی مال بزنس کے لیے لیتے تو چونکہ آپ اس سے کما رہے ہیں بزنس کا، اس لیے اس پر زکوٰۃ بزنس کا مال ہونے کی وجہ سے۔ لیکن اگر آپ نے ارادہ نہیں کیا ہے، نیت نہیں ہے بزنس کی، ویسے سامنے اچھی لگی آپ نے خرید لیا ہے، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ کیوں؟ جو چیز آپ نے خریدی ہے وہ چیز اصل میں زکوٰۃ والی نہیں۔ لیکن آپ نے 1 لاکھ کی گاڑی خریدی لیکن نیت نہیں کیا زکوٰۃ کی، اس پر زکوٰۃ تو نہیں ہے۔ مگر ایک دن سونا بازار میں گزر رہے تھے، کوئی نیکلس لٹک رہا تھا، آپ کو پسند پڑ گیا، 50,000 کا خرید لیا، اب اس پر زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ کیوں؟ سونا ہے اور سونا جو ہے زکوٰۃ والا مال ہے۔ گاڑی 1 لاکھ کی ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں۔ کیوں؟ زکوٰۃ والا مال نہیں ہے۔ سونا 50,000 کا ہے، اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ کیوں؟ اصل میں سونا جو ہے نقدی ہے، وہ زکوٰۃ مال والا زکوٰۃ ہے۔ کچھ فرق محسوس ہوا؟ اسی لیے تجارت کے مال میں زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ تجارت کی نیت کیا ہو۔ اگر نیت نہیں کیا ہے، ویسے ہی خرید لیا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں۔ یہیں سے وہ مسئلہ صاف ہو گیا۔ ہمارے بہت سارے بھائی آج جو ہمارے سامنے تھا، سب سے بڑا مسئلہ فلیٹ اور پلاٹ کا ہے، سمجھے نا؟ آج سب سے بڑا مسئلہ کس کا ہے؟ فلیٹ اور بنگلے اور کیا؟ پلاٹ۔ 3 پلاٹ میں نے خرید لیا ہے بھائی، اس پر کتنی زکوٰۃ؟ کیوں بھائی زکوٰۃ نہیں؟ ہمارے رہنے کا الگ گھر ہے، اس کو کیوں خریدیں؟ نہیں ابھی تک تو کچھ فیصلہ نہیں کیا، بس ہاتھ میں پیسے تھے اور ادھر ماشاءاللہ اعلان ہو رہا کہ موقع کی زمین بک رہی تھی، 2 پلاٹ میں نے بھی خرید لیا، سو بعد میں سوچیں گے۔ دیکھیں مٹی میں پیسہ ڈال تو دیا لیکن اس مٹی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ آئی بات سمجھ میں؟ ایسے ہی مکان آپ نے بنایا،
مکان رہنے کے لیے بنا لیا، پڑوس میں کوئی مکان مل رہا تھا، ہو سکتا ہے آپ نے مکان بنایا 1 کروڑ میں اور بکنے والا پڑوسی مکان جو ہے وہ 1.5 کروڑ کا ہو، آپ للچا گئے اس کو بھی خرید لیا، آیا اس پر زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی، کیوں؟ وہ اسے خرید لیا، بزنس کے لیے نہیں خریدا۔ اب اگر اس کو آپ رینٹ پر دے دیں، ایجار پر، کرائے پر دے دیں، تو اب کرایہ جب آنے لگے گا تو مالیت پر نہیں بلکہ اس کرائے پر ہوگی، کرائے پر ہوگی، اور کرایہ بشرطے کی بچ رہا ہو۔ اب کرائے پر کتنی ہوگی؟ 2.5%۔ اگر کرایہ بچتا ہے آپ کے پاس اور جو کیش ہوگا اس میں اس کو ضم کر دیں، ملا دیں، اور 2.5% اس کا بھی آپ نکال دیں۔ یہ ہے تجارتی مال کی زکوٰۃ کا طریقہ۔ نمبر 3 جس میں کوئی اختلاف نہیں، سب کا اتفاق ہے، وہ کیا ہے؟ زمین کی پیداوار، زمین کی پیداوار۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے مختلف مقامات پر آپ کے زمین کی جو پیداوار ہوتی ہے اس پیداوار پر زکوٰۃ فرض کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا ہے زمین پر۔ یہاں ایک مسئلہ اور آج بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، وہ بھی یاد رکھیں۔ زمین آپ نے خرید لیا ہے 1 کروڑ کی، اور آپ اس پر کھیتی کر رہے ہیں پیداوار کی، آپ گندم فصل لگاتے ہیں، اب فصل پر زکوٰۃ ہوگی، اس زمین کی مالیت پر نہیں ہوگی۔ زمین کی مالیت ہو سکتا ہے 2-4 سال میں 1 کروڑ ہو گئی، اور پیداوار صرف کتنی ہو رہی ہے؟ 50,000 کی، تو جو پیداوار ہو رہی ہے اس پر زکوٰۃ نکالی جائے گی، اس زمین جو ہے اس کی مالیت پر نہیں نکالی جائے گی۔ آپ کی کتنے بھی باغات ہو، زمینیں ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ وہ زمین جو ہے وہ اصل میں زکوٰۃ والا مال نہیں ہے، مال ہے زکوٰۃ والا مال وہ ہے جب زمین سے آپ پیدا کر رہے ہیں۔ اب جو پیدا کرتے ہیں وہ 2 طرح کی پیداوار ہوتی ہے، 2 طرح کی پیداوار۔ ایک پیداوار تو وہ ہے کہ جو کھاتے ہیں آپ بطور غذا کے استعمال کرتے ہیں، اور اس کو آپ جمع کر کے رکھنا چاہیں تو سال 6 مہینے 2 سال کا 2-4 سال اس کو آپ جمع کر کے رکھتے ہیں، خراب نہیں ہوتا، سڑتا گلتا نہیں، وہ اپنی جگہ پر۔ جیسے مثال کے طور پر چاول کو لینے، کہا جاتا ہے چاول جتنا پرانا ہوتا ہے اتنا ہی کیا ہوتی اس میں وہ اچھا ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے۔ چاول وہی ہے، آج کا پیداوار ہے، اس کا کھانے میں ٹیسٹ اور ہے، 6 مہینے کے بعد اور سال بھر کے بعد اور برکت ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے برخلاف تربوز آپ لے لیں، تربوز بھی زمین ہی سے پیدا ہو رہا ہے، لیکن ابھی خرید کر کے لائیں تو ممکن ہے کہ گھر پہنچتے پہنچتے خراب ہو جاتا ہے کبھی۔ آپ موز لے لیں، یہ ساری پھل تو ہیں، سارے کے سارے زمین سے پیدا ہو رہے ہیں، لیکن 2 چیزیں، یہ نہ تو غذا کے طور پر کھائے جاتے ہیں اور نہ ان کو ہم بچا کر رکھ سکتے ہیں، اسٹاک نہیں کر سکتے، ان کو ہم ذخیرہ اندوزی کے طور پر جمع نہیں کر سکتے۔ تو یاد رکھیے گا، جو مال زمین سے جو پیداوار ہوتی ہے 2 طرح کی ہیں، ایک تو وہ ہیں جن کو آپ بطور غذا کے استعمال کرتے ہیں، بطور غذا کے استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 2، آپ ان کو ذخیرہ اندوزی بھی کر لیتے ہیں، آپ اس کو جمع کر کے رکھ لیتے ہیں سال 6 مہینے کے بعد کے لیے۔ ایک طرح ایک پیداوار۔ دوسری پیداوار کیا ہے؟ دوسری پیداوار وہ ہے کہ پیداوار تو زمین کی ہے اور ہم کوشش کر کے پیدا کرتے ہیں، لیکن وہ نہ تو بطور غذا کے استعمال ہوتی ہے اور نہ تو ذخیرہ اندوزی کرنے کا اس کے اندر صلاحیت رہتی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ لے لیں
آپ دیکھیں سیب لے لیں، سنترا لے لیں، اس طرح سے برتقال لے لیں، آپ کی محبوب غذا آم لے لیں، یہ ساری پیداوار زمین ہی سے ہو رہی ہے، لیکن یہ سارے فواکہ ہیں، میوہ جات، ان کو روٹی اور چاول کی جگہ پر کوئی نہیں کھاتا، بلکہ کہتے کھانا کھا لیا، کھانا کھا کے فارغ ہو گئے، پھر آپ کسی مہمان کو فروٹ پیش کرتے ہیں، نہیں بھائی بہت پھل ہو گیا، ارے بھائی یہ تو کھانا تھوڑی دے رہے، آپ کو پھل دے، ہضم کرنے والا، دیکھا آپ نے، یعنی ہمارے بول چال میں بھی وہ چیزیں جو ہیں بطور غذا کے استعمال نہیں ہوتی، ورنہ ذرا سوچو کوئی مہمان آ جائے، آپ 50 قسم کے فروٹ کھلا دیں اور واپس چلا جائے تو یہی کہے گا یار گیا تو لیکن کھانا نہیں کھلایا، کیوں؟ کھایا ضرور لیکن وہ چیز نہیں کھایا جو بطور غذا کے پیٹ بھرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں لیکن بطور غذا کے نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں زمین کی جو پیداوار ہو رہی ہے اس پر ذرا دیکھیں آپ کہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہوگی اناج اور غلہ، سمجھ گئے نا، اور جس کو ہم ذخیرہ اندوزی کر سکتے ہیں اس کو کیا کریں گے، اس کی زکوٰۃ ہوگی، لیکن کیسے زکوٰۃ ہوگی، اس کی زکوٰۃ میں فرق ہوگا، سمجھ گئے نا، فرق ہوگا۔ یہ جو کیش ہوتا ہے یہ تجارت کا سامان یا نقدین کی جو آپ زکوٰۃ نکالتے ان کی طرح اس کی زکوٰۃ نہیں ہوگی، ان کی زکوٰۃ سال، مہینے، ہفتے کا حساب نہیں ہوگا، فصل کے پیدا ہونے کا ہوگا۔ اگر آپ کے کھیت میں، آپ اپنے کھیت میں جو فصل کرتے ہیں سال میں 3 فصل کرتے ہیں تو 3 مرتبہ زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، 1 مرتبہ نہیں۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ ہاں اس کو کتنی مرتبہ؟ اب کیسے نکالیں گے؟ عشر یا عشر عشیر، کیا اس کا 2 کتنا حصہ نکالیں گے؟ عشر یا عشر عشیر، یعنی عشر 10واں، عشر عشیر 10ویں کا 10واں، یعنی 20واں حصہ۔ کتنا؟ 20واں حصہ یا 10واں حصہ۔ وہ کیسے؟ آپ نے زمین میں فصل کیا، گندم لگایا، یہ وہ اناج اور غلہ جو بطور غذا کے استعمال کرتے ہیں، آپ نے اس کو پیداوار تیار کیا۔ کسان 2 کام کرتا ہے، ایک تو ہل کی جتائی کے ذریعے پہلے کھیت تیار کرتا ہے، زمین تیار کرتا ہے، نمبر 2 بیج ڈال دینے کے بعد اب ہل کا، بیل کا کام ختم ہو گیا، پانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ کس کی ضرورت؟ پانی کی۔ اگر آپ نے جو فصل، جو بیج ڈالا ہے، جو فصل کی ہے زمین پر، اللہ تعالی نے آسمان سے بارش برسائی، پوری فصل تیار ہو گئی، آپ کو اپنے سے پانی ڈالنے کی ضرورت، نوبت نہیں آئی، اللہ تعالی نے آسمان سے بارش برسایا اور وہی پانی آپ کی فصل کو تیار کر دیا۔ یا ہو سکتا ہے کہ آپ کی زمین جو ہے کسی ایسی جگہ پر ہے کہ قریب ہی کوئی بڑا تالاب ہے یا کوئی نہر جاتی ہے یا ندی بہہ رہی ہے، تو نہر کے کنارے جو کھیتیاں ہوتی ہیں اندر اندر پانی بہت دور تک اثر کیے رہتا ہے، تو آپ کے کھیتی میں آپ کے پودے جو ہیں اندر سے جڑوں سے پانی لے لیتے ہیں، باہر سے پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آئی بات سمجھ میں؟ اگر آپ نے کوئی آلہ استعمال کر کے، پیسہ دے کر کے آپ پاشی نہیں کی، سچائی نہیں کیا، بارش سے یا قریب دریا وغیرہ تھا، اس کی تراوٹ سے خود بخود فصل تیار ہو گئی، تب آپ کو زکوٰۃ میں 20 من میں کتنا دینا پڑے گا؟ 2۔ اب 10واں حصہ کتنا؟ آئی بات سمجھے نا؟ 10واں حصہ 20 من پیدا ہوا ہے تو آپ کتنا دیں گے؟ 2 من۔ 20 من گندم
یا 20 من چاول پیدا ہوا، اب 20 من میں سے 2 من اللہ تعالیٰ کے راہ میں زکوٰۃ نکالیں، غریبوں کو دیں، اور 18 من وہ آپ کا ہوگا۔ لیکن اگر آپ کو پانی بھی ڈالنا پڑتا ہے، آپ پانی خرید کے ڈالتے ہیں، ٹیوب بل لگا ہوا ہے اس کا بل آپ بھرتے ہیں، یا پانی مشین والے کو پانی دیتے ہیں، 1 گھنٹے کا 40 روپیہ لیتا ہے، آپ کے کھیت میں پانی ڈالتا ہے، یا آپ بالٹی وغیرہ سے بھر کر کے مزدور لگاتے ہیں، پائپ کے ذریعے پانی لا کے ڈالتے ہیں، مزدوری دے رہے ہیں، تو چونکہ آپ نے بیج بھی ڈالا محنت کر کے اور پانی بھی آپ اس میں ڈال رہے ہیں، تو اب آپ کو کتنا دینا ہے؟ عشر عشیر، کیا 20واں حصہ، یعنی 20 من میں 1 من۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب آپ اگر سال میں 3 فصل کر رہے ہیں تو 3 مرتبہ آپ کو عشر عشیر نکالنا پڑے گا، لیکن ہر پیداوار پر نہیں، ہر پیداوار پر نہیں، بلکہ نصاب کا ہونا ضروری ہے۔ آپ کی جو پیداوار زمین کی ہے، جیسے سونے پر زکوٰۃ کب؟ جب 7.5 تولہ، چاندی پر زکوٰۃ کب؟ جب 52.5 تولہ۔ آئی بات سمجھ میں؟ لیکن اناج اور غلہ جو آپ کا ہے اس میں کب زکوٰۃ نکالیں گے؟ جب لیس فیما دونا 5 اوسق صدقہ، بخاری اور مسلم کی روایت، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تمہاری پیداوار 5 وسق سے کم ہے تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ وہ 5 وسق نبی علیہ السلام کے زمانے کا پیمانہ ہوتا تھا، 5 وسق جو اس زمانے کا تھا، ہمارے یہاں بر صغیر میں علماء نے 5 وسق حجازی کا جو حساب کیا تو تقریباً 20 من ہوتا ہے۔ کتنا؟ 20 من، لیکن یہاں والا من نہیں۔ ماشاء اللہ، تو بہت آسان ہوتے ہیں نا۔ جب شروع میں ہم یہاں آئے، چاول کتنا؟ ارے 10 روپیہ من۔ میں نے کہا اتنا سستا ماشاء اللہ، تو ہم نے کہا پاؤ من لانا، کیا کروں اکیلے کھا کر کے۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہاں 4 کلو کا 1 من ہوتا ہے، سمجھ گیا نا؟ یہاں 4 کلو کا 1 من ہوتا ہے، نہیں بلکہ 40 کلو کا من جو ہمارے یہاں ہوتا تھا، معلوم ہے نا؟ پہلے جو ہوتا تھا ایک بڑا سا بورا آتا تھا، وہی بھر کر کے وہ 40 کلو کا جو من ہوتا تھا، 40 سیر کا، اس 40 سیر کے حساب سے کتنا من ہونا چاہیے؟ 20 من۔ 20 من اگر آپ کے ہاں گندم پیدا ہوا، 20 من آپ کے ہاں چاول پیدا ہوا، یا اس طرح سے اور وہ چیزیں کھانے پینے کی غذا والی پیدا ہوئی جن کے اندر دونوں شرطیں پائی جاتی ہیں، تو اب اگر 20 من 5 وسق یعنی 20 من اناج اور غلہ پیدا ہوا، تو اگر آپ نے پاشی کی ہے، سچائی کی ہے، تو آپ کو 10واں حصہ، 20واں حصہ، اور اگر آپ نے سچائی نہیں کی ہے تو کتنا حصہ؟ 10واں حصہ۔ آئی بات سمجھ؟ لیکن آپ یہ جو موز کی کھیتی بھی زمین سے نکل رہا ہے، ابھی آم کی کھیتیاں چل رہی ہیں، ان کا یہ جو ہیں ان کی زکوٰۃ، ان کے اندر عشر نہیں ہے، عشر نہیں ہے۔ آپ ان کو نہ کھاتے ہیں نہ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، بھائی ٹوٹ گیا ہے اور صبح پی کا بعد آنا چاہیے ورنہ ہمارا مال ضائع جائے گا، یعنی اس کا مطلب کہ آپ ان کی تجارت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اب آپ کا موز، یہ سیب، یہ سنترا، آم، تربوز، آپ کا خیار، یہ ساری چیزیں جو آپ ان کی تجارت کرتے ہیں، چونکہ بزنس ہو گیا، اب ان کی آپ تجارت کریں گے، جو کیچ آئے گا اس سے 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر کسی کے پاس اتنا ہی وہ بزنس نہیں کرتا، کھاتا ہے، پاس پڑوس کے لوگ لے جاتے ہیں، جیسے گاؤں کا دستور ہوتا ہے، ایک آدمی کے درخت میں آم آ گئے پورے گاؤں والوں کا ہوتا ہے،
ممکن ہے کسی آدمی نے ٹماٹر کی کھیتی لگا دی ہے گاؤں میں دیہات میں تو بیچنا بڑا عیب ہے، پورے گاؤں والوں کا حصہ جو ہر چلنے والا توڑ کر کے لے کے جاتا ہے تو بہرحال اس پر زکات نہیں، چونکہ آپ اس کو بیچ نہیں رہے ہیں۔ لیکن اگر بڑے پیمانے پر آپ بیچتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تو یہ پھل فروٹ جو آپ بیچتے ہیں، فواکہ میوے جات، ان کے بیچنے پر جو کیچ آ رہا ہے اس کیچ پر زکات ہوگی 2.5%، اور نہیں تو ان کے پیداوار پر عشر و عشر نہیں ہے۔ 3 ہو گئے۔ نمبر 4 جانور۔ کون سے؟ جانوروں پر زکات ہے۔ 3 ہو گئے نا۔ جانور جو ہیں ان پر بھی زکات ہوگی۔ بہیمۃ الانعام جانور، گائے، بکری، بکرا، بیل، اونٹ، کیا ان جانوروں کا تذکرہ صراحت کے ساتھ، ان پر زکات واجب ہے۔ لیکن زکات کیسی ہوگی؟ 2 شرطوں کے ساتھ۔ کتنی شرطوں کے ساتھ؟ 2۔ نمبر 1 نصاب کو پہنچے، اور نمبر 2 حولان حول۔ کیا ہو؟ نصاب اور حولان حول۔ مثال کے طور پر کسی حول نصاب ہو، حولان حول، اور صائمہ ہو۔ کیا ہو؟ صائمہ، یعنی نصاب کو پہنچے اور کیا ہو؟ حولان حول ہو اور صائمہ۔ صائمہ مطلب چرنے والے جانور، چرنے والے ہوں، جسم کے پیچھے آپ چھوڑ دیتے ہیں، چرتے ہیں۔ ممکن ہے ایک چرواہے کو آپ نے رکھ لیا، وہ ان کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے تاکہ کہیں بھٹک نہ جائے، کوئی بھیڑیا نہ لے جائے، لیکن وہ جنگل میں یا میدان کے چارے چر کر کے وہ اپنا آسودہ ہو جاتے ہیں۔ یہ 3 شرط۔ نمبر 1 نصاب۔ مثال کے طور پر اونٹ کو لے لیں، آپ کے پاس 5 اونٹ اگر ہیں، کتنے؟ 5 اونٹ، اور ان پر سال گزر جائے، 5 اونٹ جو ہیں وہ کیا صائمہ ہوں، یعنی وہ کھلے ہوئے ہیں، وہ خود چل کر کے اپنا کھا پی لیتے ہیں، آپ کو ان کے کھلانے پلانے کا انتظام نہیں کرنا پڑتا۔ سال گزر جائے، 5 اونٹ ہوں اور چرنے والے ہوں، اب ان پر سال پورا ہوگا تو 5 اونٹوں پر 1 بکری۔ کتنا؟ 1 بکری، ٹھیک ہے نا؟ 1 بکری سال میں آپ نکال دیں، اور اگر 2 اونٹ ہو، 10 اونٹ ہو جائیں گے تو 2 بکری، ایسے 5۔ پھر آگے جا کر کے اب اونٹنی کا بکری کا سلسلہ ختم، اب اونٹ پر جو زکات ہوگی اگر زیادہ ہو گئے تو اونٹ کا بچہ 1 سال کا، پھر 2 سال کا، پھر 3 سال، اس طرح سے نکالی جائے گی۔ گائیں جو ہیں، اگر گائے 30 گائیں ہیں، کتنی؟ 30 گائیں، اور سب چرنے والی ہوں، آپ چارہ خرید کر کے نہیں کھلا رہے ہیں، وہ خود اپنے سے چرتی آسودہ ہو جاتی ہیں، تو اب وہ 40 گائیں ہیں تو 40 گائے پر 1 بکری، ٹھیک ہے نا؟ بکری آئی نہیں، 30 گائیں، کیا 30 گائیں ہیں تو اب پھر اس کے بعد 40 بکریاں ہیں تو 40 پر بکریاں ہیں، سال گزر جائے، چرنے والی ہوں اور سال گزر جائے تو 1 ہے، 80 ہو جائے تو 2 ہیں، 120 ہو جائیں، اس طرح سے برابر آپ کو یہ نکالنا پڑے گا، لیکن شرط ہے کہ چرنے والے ہوں۔ لیکن آج اگر کسی انسان نے 200 بکریاں پال رکھی ہیں بیچنے کے لیے یا ان کو کھلاتا دودھ کے لیے، اور باقاعدہ ان کو چارہ خرید کر کے کھلانا پڑ رہا ہے، یا جیسے آج یہاں گائیں ہوتی ہیں، سینکڑوں گائیں ہوگی، ان کا ڈاکٹر ہے، ان کے کھلانے کا انتظام، ان کا دودھ نکال کر کے آپ بیچ رہے ہیں،
گویا کہ اب یہ بزنس ہو گیا. کیا ہو گئی یہ بزنس. اب ان سے زکوٰۃ، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. کیوں؟ یہ چرنے والی نہیں ہے، بلکہ آپ باقاعدہ ان کے چارے کا انتظام کرتے ہیں، اے سی لگاتے ہیں، نہیں مر جائے گی گرمی سے. ان کے پیچھے 500 آپ اخراجات برداشت کرتے ہیں، تب دودھ نکلتا ہے. اب آپ گایوں کا حساب نہیں بلکہ ان کے دودھ کا جو حساب آپ نکالیں گے تو میرے بھائی زکوٰۃ اب کس پر ہوگی؟ پیسے پر ہوگی 2.5%، نہ کہ چونکہ چیز ہوگی. چلو، اور اگر ریس کے ہوں گے تب اونٹ ریس والا ہوگا تو گھوڑے پہ تو کوئی زکوٰۃ نہیں، اونٹ پر زکوٰۃ ہے. سمجھ گئے نا؟ ریس والے بھی ہوں گے تو ان پر تو زیادہ لگنا چاہیے، زیادہ لگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ایسی چیز سے بچائے. نمبر 5، 4 مال ہو گئے نا، نقدین، تجارت، زمین کی پیداوار اور مویشی جانور. نمبر 5 رکاز اور کنز. کیا؟ معدن. رکاز کس کو کہتے ہیں؟ بلکہ اس طرح سے 6 ہو جائیں. رکاز، رکاز کس کو کہتے ہیں؟ رکاز کہتے ہیں ایسا مال کہ کہیں آپ نے زمین خریدی، مکان بنا رہے تھے، یا آپ نے زمین خریدی اور اس کی آپ جتائی کرنے لگے تو وہاں کوئی مال مل گیا. مل جاتا ہے نا کبھی، خزانہ مل گیا. سمجھ گئے نا؟ وہ خزانہ نہیں جو بھی ہندوستان کسی پنڈت نے بتا دیا کہ حکومت کو خسارہ کر کے چلا. کیا بتا رہا؟ سونا کیا بتا رہا تھا؟ ارے سال بھر پہلے تھا نا کوئی بیڑا گرک کر کے چلا گیا. نہیں، صحیح معنوں میں مل جائے آپ کو. جیسے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کبھی مل جاتا ہے. لوگوں تم سے پہلے اور بعض روایتوں میں پتا چلا یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے. ایک شخص نے اپنی زمین بیچی، خریدنے والا قیمت ادا کر دی، اپنے حل کو لے کے گیا، بیلوں کو لے کر کے وہاں جتائی کرنے کے لیے جوتائی کرا تو ایک جگہ اس کا حل رک گیا، نہیں بیل کھینچی نہیں پا رہے ہیں. بیل کو کتنا بھی مارتا ہے، کتنا بھی زور لگاتے ہیں بیل، لیکن آگے جا ہی نہیں پا رہے ہیں. کسان بیچارہ تنگ ہو گیا. خریدنے والا آخر کار کھدائی کیا تو بڑا سا تانبے کا دیگچا برتن اور اس میں سونا ہی سونا بھرا ہوا ہے. ماشاء اللہ، دیکھا کیا قسمت. تو ہم تو ہوتے سب پہلے اس کو ایسی جگہ جمع کرو جہاں حکومت کو بھی پتا نہ چلے، ورنہ ٹیکس لگائے گی. وہ بیچارہ چپکے سے نکالا اور نکالنے کے بعد لے کے گیا جس سے زمین خریدی تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا کر رمضان کا مہینہ یہی تقویٰ ہمارے اندر آ جائے. یہ امانت داری ذرا دیکھو. اللہ تعالیٰ کے راہ میں دینے، امانت دیانت، سچائی میں اللہ نے برکت ہی برکت رکھی. پورا خزانہ اس کو سونے کا مل گیا، بھرا ہوا دیگچا. لے گیا زمین جسے خرید کا، خود ارضک خود ذہبک. بھائی آپ اپنا سونا لے. کہا میرا سونا کہاں سے مل گیا تم کو؟ کہا وہ زمین ہم نے آپ سے خریدی تھی نا، تو اس زمین میں آج جتائی کرنے کے لیے گیا تو زمین کے اندر یہ سونا کا بھرا ہوا یہ پتیلا دیگچا مل گیا، اپنا سونا لے لیں. میں اس کو نہیں استعمال کرتا تھا. کہا نہیں وہ آپ کا ہے. اللہ اکبر، تمہارا ہے، تم لے جاؤ. کہا کہ میں کیوں لے جاؤں؟ کہا کہ میں نے بیچ دیا ہے زمین. تو اس نے کہا اللہ کے اس طرح تو ارض کا، اللہ کے بندے میں نے زمین خریدی، زمین کی قیمت دی ہے، اس خزانے کی قیمت تو میں نے دی، ہم کیسے لے کے جائیں؟ اللہ اکبر. وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور بیچنے والا کیا کہتا ہے؟ اللہ کے بندے وہ تیرا نصیب ہے، میں نے زمین بیچی، جو کچھ تو لے جا، میں کیوں کسی کا مال ہڑپ کروں؟ میں نہیں لوں گا. دونوں کی اتنی لڑائی ہوئی سچ معاملہ لینے میں، قبول کرنے میں. ہمارے ہاں ساری لڑائی کس کی ہے؟ چھیننے میں. سمجھ گئے نا؟ باپ سے بھی غلط دستخط کرا کر سارے بھائیوں بہنوں کا حصہ ہڑپ کر لیا آدمی. اس کو کہتے ہیں تقویٰ. بہرحال پریشان
وہ کہتا میں نہیں استعمال کرتا, میں نے زمین کی قیمت دی, میرے لیے حلال نہیں. وہ کہتا میں زمین بیچتی تیرا میں کون. بہت بات بڑھی تو اس وقت جو نبی تھے ان کے پاس دونوں گئے. اللہ اکبر. دونوں جا کے کیس, یہ اس کا مال ہے, یہ اپنا مال لیتا نہیں. اللہ دیکھا لڑائی کس کی ہے, اس کا مال لیتا نہیں. ایسی لڑائی ہو رہی ہے. نبی بھی تھک گئے, بھائی لے جاؤ. نہیں صاحب میں نہیں لے سکتا. آخر میں نبی نے دیکھو, اللہ تعالیٰ جب تقوی انسان کے اندر ہو تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, لیکن سب حلال طریقے سے دیتے ہیں. کوئی لینے کے لیے تیار نہیں تھا نا. اللہ کے جو نبی تھے اس وقت, اچھا دونوں بیٹھو, تمہارے بیٹا ہے, ہاں بیٹا ہے, شادی کا نہیں رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں, اچھا ٹھیک ہے. تمہاری بیٹی ہے تو ہاں الحمدللہ بیٹی ہے. کہا شادی کے نہیں, ابھی نہیں رشتہ ڈھونڈ رہا ہوں. تو کہا اچھا ایسا کرو, تمہارا بیٹا ان کی بیٹی لاؤ, دونوں کا نکاح پڑھا دیتے, اس سونا دولہے اور دلہن کو گفٹ میں دے دو. اللہ اکبر. دیکھا پہلے یہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حلال طریقے سے پہنچا دیا. انسان کبھی ایسے, اس کو کہا جاتا ہے رکاز, کیا کہتے ہیں, اگر اس طرح سے خزانہ کہیں کسی کو مل گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ. لیکن یاد رکھنا کہیں ایسا نہ ہو یہ بیچارے چوروں کے ڈر سے, چونکہ سمجھتے بینک بھی محفوظ نہیں ہے. کیوں, اے ٹی ایم میں کارڈ ڈالو تو ادھر سے پستول جتنا ہے سب نکال کر کے دے دے. ہاں یہی ہو رہا ہے نا. تو انہوں نے اپنا مال, اپنا خزانہ اپنے گھر میں چھپا دیا, ڈکا دیا. کسی حادثے کے شکار ہو گئے, یا بیچارے حالات ایسے گزرے کہ چھوڑ کر کے چلے گئے, لے نہ سکے, یا انہوں نے آپ کو بیچ دیا, انہوں تو نکل گئے, ان کے بچوں نے آپ کو بیچ دیا, اور آپ اس کو سوچے پرانا مکان چلو نئے سرے سے توڑ کر کے بنائیں. اب آپ بنانے لگے تو ماشاء اللہ اب تو نکل آیا نا. ہو سکتا ہے سکے نکلے تو اس میں قائد آدم لکھا ہو, تو پتا چل گیا یہ پاکستان بننے کے بعد ہی کا ہے. پتا چل گیا کہ ہاں یہ کسی کا نہیں, جس کا گھر میں نے خریدا اسی کے. کیوں, یہ اگر جاہلیت کا پرانے زمانے کا ہوتا تو قائد آدم کی فوٹو اس میں تصویر نہ چھپی ہوتی, پاکستان نہ لکھا ہوتا. آئی بات سمجھ میں, اشوکا کی تصویریں اس میں نہ بنی ہوتی. اس کا مطلب کہ یہ کیا ہے, ان کا مکان میں نے خریدا تھا, شاید انہوں نے چھپا رکھا تھا, ان کے عدید و اقارب کو لوٹا دیا جائے. لیکن اگر واقعی سکوں سے پتا چل رہا ہے آج کا نہیں, کوئی بہت پرانا اس نسل کا کوئی پتا نہیں ہے, اتنا پرانا سکہ لگا ہوا ہے, تو اس کا وہ آپ کے لیے حلال ہوگا. اس کو کہا جاتا ہے خمس. کیا 5 حصے کریں گے, 5واں جو ہے غریبوں میں تقسیم کریں گے, اور 4 حصہ آپ کے لیے حلال. اللہ, آئی بات سمجھ میں. نمبر 5, نمبر 6 معدنیات, زکات. معدن وہ کیا ہے, زمین میں بہت سارے خزانے ہیں, سونے کے کان, نمک کی کان, چاندی کی کان, سمجھ گئے نا, اور سب سے بڑی چیز پٹرول کے کنویں. آج تو کان ہی کان ہے, اندر ہی سب کچھ ہے. اب تو معلوم پڑتا اوپر کچھ ہے ہی نہیں, سب کچھ کہاں ہے, زمین کے اندر ہے. ان کو کیا کہا ہے, معدنیات. بہرحال ان کو جب نکالا جائے گا, ان کی جو تجارت ہوگی تو اس پر بھی کیا نکالا جائے گا, زکات. تو بہت اگر تجزیہ کیا جائے تو یہ 6 قسم کے مال ہیں جن پر زکات واجب ہے. اور زکات کن کو دی جائے گی, 8 قسم کے لوگ ہیں سورۃ التوبہ میں. مسکین, فقیر, مسافر, مقروض, زکات کے فن میں کام کرنے والا, تالیف قلب کے لیے, جہاد, یہ سارے مصارف ہیں, انہی میں آپ کو زکات لگانی چاہیے. اور حتی الامکان کوشش کرے کہ زکات پہنچ جائے وہاں جہاں اس کے مستحقین ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ بڑے اختصار کے ساتھ ہم نے بیان کیا ہے, باقی ان میں ہر مسئلہ جو ہے کافی طویل اور قابل بحث ہے. چلو بھائی, بہت اچھا سوال کیا. بھینس اصل میں گائے کی بہن سمجھی جاتی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا
یا مدینہ طیبہ حجاز میں اس وقت بھینسیں نہیں آئی تھیں. نبی علیہ السلام کے زمانے میں حجاز کے اندر بھینس بھی نہیں تھی، ابو بکر کے زمانے میں بھی نہیں، خلفائے راشدین کے زمانے تک حجاز میں بھینس کا وجود نہیں تھا. خلیفۃ المسلمین عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت میں بھینسیں جو ہیں کہاں آئی ہیں؟ حجاز میں داخل ہوئی ہیں. جب حجاز میں داخل ہوئی تو اس وقت علماء کو عجیب سے مخلوق لگتی تھی، سمجھ گئے نا؟ تو لیکن کچھ لوگ یورپ وغیرہ کے اس علاقے سے آئی تھیں دودھ زیادہ دینے کے لیے، دودھ بھی دیتی ہیں، کھاتی بھی وہی ہے جو بھینس کھاتی ہے، اور دونوں کے مدت حمل بھی تقریباً وہی ہے. تو اس وقت علماء کے سامنے یہ آیا کہ ان کی زکات، جو آپ کے ذہن میں آیا بھائی گائے تو ہے زکات نکالی جائے یا زکات نہ، بھینس میں زکات ہے کہ گائے میں تو بھینس میں ہے کہ نہیں ہے. تو اس وقت علماء نے اتفاقی طور پر جو بھینس کا جائزہ لیا تو پتا چلا تقریباً 99% چیزیں دونوں کی کیا ہیں، وہ برابر ہیں. 4 چھاتیاں دونوں کی، مدت حمل بھی، چارہ بھی ایک، کام بھی ایک، سال بھر میں بچہ بھی نہیں، کیونکہ وہ 1 سال دودھ دیتی ہے، 1 سال وہ گاভিن رہتی ہے. یہ ساری چیزیں لی. صرف فرق کیا ہے؟ بھینس پانی میں بیٹھتی ہے اور گائے پانی میں نہیں جاتی. ایک منٹ بھائی. تو اسی لیے اس وقت علماء نے کہا بھینس جو ہے گائے کی ایک قسم ہے، اس لیے گائے اور بھینس دونوں زکات میں اکٹھا ایک ہی حکم ہو. بارک اللہ فیک. جی نہیں بیٹے، مال تو ایک ہی ہے نا، ایک تو منافع کی ہے. ہاں تو اسی لیے بیٹا جب بیکے گا نہیں بیٹے تو نہیں دیں گے. جی جی، بلکہ دونوں کو ایک ساتھ ملا دیں گے بیٹے. منافع میں تو پتہ نہیں کتنا اٹھ بھی گیا ہوگا منافع. جی جی، مال کی منافع تو اپنا آمدنی ہے ہی ہے. جی جی، بلکہ ایک ہی سال دونوں ایک ہی ساتھ ہوگی، دونوں کے ایک ہی ساتھ ہوگا. چلو چلیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. اب کس دن ہے؟